والے ٹھیک پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. اچھا کلین سویپ کرے گی. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اور اسی لیے یہ جو بیک ڈور چینل پہ کیوں اتنے رابطے ہو رہے ہیں؟ اگر واقعتاً وہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو پھر تو کر دینا چاہیے کام. پھر تو یہ کوئٹہ میں قتل کے مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ضلع شاہ کے قتل کے مقدمے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ کی خبر ہے، آپ خبر یہ دیکھ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے درمیان جو ہیں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. جی بالکل ہو رہے ہیں. تو صابر شاکر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی تو خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہا، ہمارا تو فون تک کوئی نہیں اٹھاتا. تو یہ کس کے ذریعے یہ رابطے یہ ہو رہے ہیں سر؟ کس کے ذریعے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پھر؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ 1 مہینہ جیل میں رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیوں کی تفصیلات ذرا معلوم کریں. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. فواد چودھری بھی ملے تھے، عمران اسماعیل بھی ملے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے آتے ہیں اور جاتے ہیں عمران، اور ایک تھوڑا سا کول اینڈ کام پروگرام چل رہا ہے. اسی طریقے سے پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب گئے تھے، اور اسد کیسر صاحب کو تو واپس آ گئے. پرویز خٹک صاحب سے انہوں نے کہا جی آپ پریس کانفرنس کریں. تو یہ اگر یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، عمران آرا ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، تو پھر یہ سارا شاہ محمود قریشی کے چہرے پہ تناظر باہر نکلے، میڈیا سے بات نہیں کی، حالانکہ جیل سے رہا ہوا تو کہا تھا کہ میڈیا سے بات بھی کروں گا، سوالوں کے جواب بھی دوں گا. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے مذاکرات؟ آپ کی خبر کے مطابق اگر ہو رہے ہیں تو اعتماد بحال ہو سکے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے. مسئلہ نمبر 1 پہ پھنسا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ. جی نمبر 1 کسی وقت بھی یہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. کیا تصور کیا جا سکتا تھا کہ گجرانوالہ کی تقریر کے بعد اور کوئٹہ کی تقریر کے بعد اور کراچی کی تقریر کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ کیا تصور کیا جا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک، عامر الیاس خان صاحب مسلسل کیوں گفتگو کے دوران مسکرانا چاہ رہے ہیں؟ ذرا بات بھی کر لیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے پاس خبر ہے مذاکرات کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میں اصل میں صابر شاکر صاحب نے جو گفتگو شروع کی میری ہنسی نہیں رک رہی تھی کہ بندہ بے شک پاکستان سے باہر چلا جائے، رابطے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس مطلب انداز سے کہہ رہے تھے کہ رابطے ہو رہے ہیں، بھائی چیئرمین پی ٹی آئی سے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، قطعاً نہیں کر رہا. وہ ملتے ترلے کر کے. اور میں اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں نا ان لوگوں کی. 1 منٹ آپ بولیے گا. صابر شاکر صاحب خوب بولے ہیں، ذرا مجھے بتانے دیں، میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں. اور بریگیڈیئر صاحب جو بڑی ٹھنڈی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں نا، کوئی اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بعد آپ نیوٹرل ڈھونڈ رہے ہیں تو نہیں ڈھونڈ رہے. پاکستان کے اوپر کوئی پارٹی نہیں ہے، پاکستان کے اوپر کوئی سیاستدان نہیں ہے. کلیئر ہے، فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز اب ابہام میں نہیں ہے. آپ آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس کو او بھائی وہ بھی بتاتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو بیماری ڈھونڈ رہا تھا نواز شریف کی. میں اس وقت بریگیڈیئر صاحب ہمارے پروگرام میں ریگولر ہوتے ہیں، میں نے کہا تھا اڑن کھٹولا آئے گا، نواز شریف باہر چلا جائے گا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میڈیکل تھا. یہ آپ لوگوں کو سودا بیچا گیا تھا اور آپ لوگ سارے کہہ رہے تھے پلیٹ ٹیسٹ گر گئے تھے. پھر بعد میں آپ لوگ 50 روپے کے سارے کے سارے نہیں، اب آپ صبر کر کے سن لیں. نہیں 50 روپے کے اسٹام پہ آپ سارے اپنا سودا بیچتے رہے. میں اب آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں. جب وقت ہوتا ہے نا، یہی باجوہ صاحب تھے جنہوں کہنے پہ جے کے ٹی کو بالکل فارغ کرایا سیاست سے. انٹرویو آ چکے ہوئے ہیں لوگوں کے، چھپے ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. صابر صاحب ذرا سکون سے، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں انٹرپٹ کی، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں بات کہ یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ پرانے سودے ختم ہو گئے. آج کی لیٹسٹ یہ ہے کہ اگر یہ کٹوسائز نہیں ہے تو یہ نااہل ہوں گے، یہ سزا بھی ہوگی، یہ مکافات عمل کا شکار ہیں. اور انہوں نے بان کے اوپر پاؤں خود مارا ہے، کسی نے نہیں مروایا. آپ کا مجھے پتا آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوگا، لیکن مجھے بات کر لینے دیں. میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں، آپ سمجھ لیں. یار آپ لندن بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ تھوڑا سکون کریں، وہاں ٹھنڈ بہت ہے. آپ لندن بیٹھ کے بھی نہ بولیں، پاکستان میں تو نہیں بتائیں نا. نہیں ایک منٹ پارس، اگر آپ کا ووٹ ان کے ساتھ صابر صاحب بول رہے ہیں، میں بعد میں ان کی بھڑاس نکٹھی نکل جائے. میں ان کے جواب دے رہا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہ بولیں. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی نہ بولیں، اپنی طرف سے بات کریں گے. صابر صاحب ذرا سن لیں.
پارس میں یہیں پہ آ رہا تھا وہ جو صابر شاکر صاحب نے زور لگایا تھا نا کہ گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر، نواز شریف کی تقریر وہاں اس وقت ہوئی جس معاہدے پہ وہ گئے تھے کہ مریم نواز کو لندن پہنچنا تھا، اور عمران خان صاحب نے دیکھا اوہ یہ تو جہاز پہ بڑے ٹھیک ٹھاک چڑھ گئے ہیں، پریشانی خوف، اور ان کو روک لیا، بنی بنائی تباہ ہوئی۔ جنہوں نے کی وہ صابر شاکر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، کوئی سنی ان سے پوچھ لیں کہ وہ ڈیل کیوں کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت تھی۔ اچھا وہ گیا، وہ پارٹی کی قیادت کر رہا اپنا بیٹھ کے، جس کو مسئلہ ہے وہ کرتا رہے۔ بے نظیر بھٹو مروما جب لندن ایگزائل میں چلی گئی تھی وہ اپنی پارٹی وہاں سے چلاتی رہی، اور وہ ٹائم جو 5 سال کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ انتظار کرنا پڑے گا اس الیکشن کا، پھر اگر اگلے 5 سال کے بعد موجودہ صورتحال رہی کہ آپ لیڈر بھی ہوں پارٹی بھی ہو، پھر آپ الیکشن لڑ لیں۔ یہ ہوتی ہے کہ حکمت عملی آپ کیسے چلیں گے۔ جی صابر شاکر صاحب پھر باقی بات بریک کے بعد کیجیے گا، اس کا جواب دے دیں جو بھی بات ہو رہی تھی۔ رانا صاحب نے بالکل پوری کی پوری حقیقت بیان کر دی ہے کہ ماضی میں بھی پالیٹکس کون کنٹرول کر رہا تھا، سیاسی نظام کون کنٹرول کر رہا تھا، ڈیلیں کون کر رہا تھا، ملاقاتیں کون کر رہا تھا، باہر کون بھیج رہا تھا، واپس کون لا رہا تھا، اور اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ماضی کی اگر ہم ماضی کی گفتگویں اگر آج سامنے آ رہی ہیں تو آج کی گفتگویں آنے والے دن میں سامنے آئیں گی، اور یہ پولیٹیکل سسٹم جب تک کسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا رہے گا رزلٹ بھی ویسا ہی آئے گا، نہ پہلے بہتری آئی نہ اب آئے گی۔ الیکشن ہونے دیں۔ یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا خان صاحب کا خطاب کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آرمی چیف سے وہ بات نہیں کرتے، یعنی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ ترلے پہ آئے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، وہ صدر مملکت منتیں کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی بیچ میں ہیں، ہماری جان چھوڑو۔ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں وہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو رہے کہ خان صاحب ہماری جان چھوڑ دیں اور یہ ہو جائے، ان کو بتا دیا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے نتیجے میں جو آیا ہے کہ شواہد اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں جو کورٹ آف لا میں پیش ہوں گے، اور اس میں پلانر جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرایا، یہ جو خاتون اب 75 سالہ ہونے کا کریڈٹ لیتی ہیں یاسمین راشد، یہ کیوں لوگوں کو لے کے کور کمانڈر ہاؤس گئی؟ میں نے کہا کہ حل کیا ہے، کہ حل یہ ہے کہ معاملات کو صابر صاحب سے ایک معذرت کرنی ہے، صابر صاحب سے ایک معذرت کر لوں؟ جی جلدی کر لیں سر۔ وہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے، وہ میں ابھی شمع جنیجا کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آج لندن میں بڑی گرمی ہے۔ جی صابر شاکر صاحب۔ اچھا ایک تو ہے کہ رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لندن کے ٹمپریچر کو چیک کر رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے تو زیادہ بہتر تھا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک بات نہیں میرا بھائی وہاں بیٹھا، میں تو اس کا پوچھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 9 مئی اتنا ہی سچا اور پکا واقعہ ہے تو میں کہتا ہوں جو منصوبہ ساز کہتے ہیں نا، منصوبہ ساز اور پلانر، تو کس نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم کو عدالت کے کمرے کے دروازے شیشے کھڑکیاں توڑ کے ان کو گریبان سے ڈنڈے مار کے ان کو گرفتار کیا جائے، کہ یہ سلسلہ جب تک نہیں ختم ہوگا۔ نواز شریف گرفتاری دینے آیا تھا اسے ایئرپورٹ کے اسی طرح کے لے آئے تھے، وہ خود آیا تھا، یہ تو اریسٹ سے بھاگ رہے تھے، ایک ہی جیسا سلوک ہے۔ مسئلہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بہت پرانا چل رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ایئرپورٹ پہ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ذرا انہیں مکمل کر لیں۔ جی سر جلدی سے پلیز صابر شاکر صاحب۔ سمپل سی بات ہے جی، سمپل سی بات ہے، بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ آج ٹھیک ہے جی میں کنارے پہ ہوتا ہوں تو نہ یہ آرمی ایکٹ ہوگا، نہ جوڈیشل یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہوگا، نہ ہی ملٹری کورٹس ہوں گی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو رہنا ہے، میں نے فیس کرنا ہے، اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے آ جائیں گی۔ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سب کچھ۔